کعبۃ اللہ شریف میں دو کافر بیٹھے ہوئے تھے، ایک کا نام ہے عمیر، ایک کا نام ہے صفوان۔ عمیر کہنے لگا صفوان دیکھ یار، مسلمانوں نے کتنا برا کیا ہمارے ساتھ، ہمارے بڑے بڑے کھڑپینچ 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے، ہم 1000 تھے، وہ 313 تھے، 313,000 کی مت مار گئے۔ دیکھ یار میرا دل کرتا ہے میں مدینہ میں جاؤں اور جا کر مسلمانوں کے نبی کو شہید کر دوں، قتل کر دوں۔ صفوان کہنے لگا پھر بیٹھا کیوں ہے، یہ کام کرنا۔ اس نے کہا جناب یہ کام تو کر دوں لیکن مجھے ڈر ہے مسلمان مجھے قتل کریں گے، پر اپنے قتل کا بھی خوف نہیں، مجھے اصل ڈر یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیوی بچوں کا خیال کون کرے گا۔ پاس بت پڑے ہوئے تھے کعبہ میں، صفوان نے بتوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا لے یہ میرے خدا گواہ ہیں، میں اپنے خداؤں کو گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں تو یہ کام کر، اگر بدلے کے اندر تو مارا گیا تو میں اپنے بیوی بچوں میں اور تیرے بیوی بچوں میں کوئی فرق نہیں کروں گا، برابری کا سلوک کروں گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک، تلوار کو زہر کے اندر بھگویا، سفر شروع کر دیا مدینہ شریف کا۔ مدینہ شریف مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا، گھوڑے سے اترا، گھوڑے کو باندھ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑ گئی۔ حضرت عمر نے دیکھا نہ فرمایا آ گیا بے ایمان، پھڑ لو انہیں، پھڑ لو، جاوے نہ، پکڑ لو اس بے ایمان کو، پکڑ لو اس کو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر چھوڑ دو، میں جانتا ہوں یہ کس لیے آیا ہے، چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا۔ عمیر آ گیا سامنے، فرمایا بیٹھ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہتے جی میں تو اپنا بیٹا چھڑانے آیا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بیٹا چھڑانے آتے ہیں نا وہ تلواریں لے کر نہیں آتے، جھوٹ نہ بول، سچ بتا، تجھے نہیں پتا میں اللہ کا نبی ہوں، صحیح بتا کس لیے آیا۔ کہتا ہے جناب جی آپ تو یقین ہی نہیں کرتے، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں، میرا باپ مارا گیا، میرا بیٹا پکڑا گیا، میں تو منت ترلا کر کے بیٹا چھڑانے آیا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عمیر ڈنڈی نہ مار، جھوٹ نہ بول، تجھے کہا نہیں میں اللہ کا نبی ہوں، سچ سچ بتا تو کس لیے آیا ہے۔ بار بار ہیلے بہانے کرتا رہا، بالآخر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عمیر تو اب تو یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا چھڑانے آیا ہوں، ذرا وہ وعدہ تو یاد کرنا جب کعبے کے اندر تو اور صفوان بیٹھے ہوئے میرے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے، اور تو نے کہا تھا میں قتل کر دوں تو بعد میں میرا کیا بنے گا، بیوی بچوں کا کیا بنے گا۔ تو اس نے بتوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر تیرے بیوی بچوں کی پرورش کا وعدہ کیا ہے یا نہیں کیا، تو نے میرے قتل کا وعدہ کیا یا نہیں کیا۔ عمیر نے جب سوچا یہ بات ہم دو آدمیوں کے مابین ہوئی، تیسرا بندہ موجود نہیں تھا، جو اللہ کا پیارا مدینے کے اندر بیٹھے بیٹھے مکہ کے اندر ہونے والے راز و نیاز کی باتیں سن سکتے ہیں، وہ زمین پر بیٹھے عرش الہ کی باتیں بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ کہتا ہے پڑھ لے کلمہ عمیر، پڑھ لے کلمہ، خود کو ہی کہتا ہے لو جی سرکار کی بارگاہ میں قدموں میں گرے ہاتھ جوڑے، کہتے ہیں جی مجھے بھی کلمہ پڑھا کر غلامی میں قبول فرما لے جانا۔ اب بتاؤ نبی پاک علیہ السلام کو پھر پتہ ہے کہ نہیں اندر کا؟ بولیے بالکل پتہ ہے۔ یہ یاد رکھنا اتنا ماننا فرض ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے غیب کا علم دیا ہے، اتنا ماننا فرض ہے۔ جو اتنا نہیں مانتا پکا بے ایمان کافر ہے، چاہے اس کی داڑھی 10 فٹ کی ہو چاہے 20 فٹ کی ہو۔ اس لیے کہ جو بندہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو بالکل غیب کا نہیں پتا، وہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کو نشانہ بناتا ہے۔ کیوں؟ اور نبی وہ ہوتا ہے جس پر وحی آئے، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس جبریل آئے۔ جبریل غیب ہے کہ نہیں؟ وحی غیب ہے کہ نہیں؟ تو جو کہتا ہے نبی پاک کو سرے سے غیب کا کچھ بھی نہیں پتا، اس کا مطلب ہے وہ کہتا ہے نہ جبریل آیا نہ وحی آئی،
تو وہ تو غیب کا لفظ بول کر میرے مصطفیٰ کی نبوت کا نشانہ بناتا ہے، اس لیے بے ایمان وہ کافر نہیں تو اور کیا ہے۔ ویسے بھی نبی پاک علیہ السلام کا علم شریف قرآن کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، جن کا انکار کرنے والا کافر ہی ہوتا ہے، بے ایمان ہی ہوتا ہے۔ بھائی یہ تو کہہ سکتے ہو کہ فلاں شے کا نہیں تھا تب تھا، تب نہیں تھا تب تھا، تب نہیں تھا، اتنا ہے اتنا نہیں ہے، یہ تو کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن یہ کہنے کی قطعی اجازت نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو بالکل ہی غیب کا نہیں پتا۔ اوے نا اتنا ماننا فرض ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ یہی بات علماء دیوبند کے، یہ تقی عثمانی کے والد مفتی شفیع صاحب نے، جو تھانوی صاحب کے خلیفہ تھے، دیوبند سے پڑھ کر کراچی میں آئے، انہوں نے تفسیر معارف القرآن کے اندر لکھی ہے، کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے لیے ادب یہی ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ نبی غیب نہیں جانتا۔ کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ اگر کہا جائے نبی غیب نہیں جانتا تو نبی سے نبوت کی نفی ہوتی ہے۔ او بھائی نبی پاک کا غیب کا انکار کرنے والوں کیوں مصطفیٰ کی نبوت کو چیلنج کرتے ہو؟ اوہ اللہ کے بندو، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب جانتا ہے، جو غیب نہیں جانتا وہ نبی، بولیں وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ بخاری سنا دوں اس پر، سنا دوں؟ مدینہ شریف کے اندر ایک بندہ تھا جس کا نام تھا ابن سیاد۔ ابن سیاد اس کو کہا جاتا تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا، لیکن وہ لوگوں کو دعوت نہیں دیتا تھا، بس کہتا تھا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، یہ نہیں کہتا تھا مجھے مانو میرا کلمہ پڑھو۔ نبی پاک علیہ السلام ایک دن اس کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا تجھے کیا نظر آتا ہے؟ تیرے پاس آنے والا تجھے کیا پڑھاتا ہے، کیا سکھاتا ہے؟ کہتا جی کبھی جھوٹی خبریں لے کر آتا ہے، کبھی سچی خبریں لے کر آتا ہے، تکے مارے جو بھی اس کے پاس آتا ہے۔ اچھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو نے تو جھوٹ اور سچ کو مکس کر رکھا ہے۔ فرمایا چل ایسا کر، اگر تو، اچھا وہ ابن سیاد کہنے لگا حضور سے، پہلے سرکار نے پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا جی بالکل میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب آگے سے وہ بولا، کہتا جی آپ بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا میں اللہ کے رسولوں کو مانتا ہوں، میں اللہ کے رسولوں پر، بھائی جو رسول ہیں میں ان کو مانتا ہوں، جو نہیں ہے اس کو نہیں مانتا۔ فرمایا میں اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ سرکار نے یہ جواب دیا۔ اب حضور نے فرمایا اوے اگر تو نبی ہے تو بتا تو صحیح نا میرے دل میں کیا ہے۔ یہ بخاری ہے۔ فرمایا اگر تو نبی ہے تو بتا نا میرے دل میں کیا ہے۔ اوے پتہ چلا میرے نبی کا اپنا عقیدہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اندر کی جانے، جو اندر کی نہیں جانتا وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر تو نبی ہے تو بتا میرے دل میں کیا ہے۔ بس پھر سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ آگے سے اس کو کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ تو تھا وہ جھوٹا، اور سچے مصطفیٰ پاک علیہ السلام آیا ہے۔ کسی نے کہا جی میری مٹھی میں گیا ہے، چاند توڑ کے دکھاؤ جی اگر نبی ہو تو آ جا۔ وہ گچھا کھجوروں کا ٹوٹے، وہ آ کر نیچے گواہی دے تب نبی مانوں گا۔ فرمایا آ جانا، آ جا۔ کسی نے کہا جی وہ بیچ میں پانی کی ندی ہے، پار پتھر پڑا ہے، پتھر چلے پانی پر تیرے، قدموں میں آئے کلمہ پڑھے پھر نبی مانوں گا۔ فرمایا چل ٹھیک ہے ایسا کر لیتا ہوں۔ اور یہ ہوتا ہے اللہ کا نبی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، سبحان اللہ، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ توجہ کیجئے گا۔ خیر، نبی پاک علیہ السلام ساری کائنات پر رحم کرتے ہیں۔ رحم کرنے والا وہ ہوتا ہے جو زندہ بھی ہو، اگلے کے دکھ کا علم رکھتا ہو، بغیر اس کے رحم نہیں ہو سکتا۔
مصطفیٰ کریم علیہ السلام ساری کائنات پر رحم کرتے ہیں، پھر ماننا پڑے گا زندہ بھی ہیں اور علم غیب بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام جانتے ہیں۔ اگلی شان سنیں، ضروری نہیں کہ دو چیزیں ہوں رحم ہو جائے، کچھ اور بھی ضروری ہے۔ میں زندہ ہوں، اگلے نے مصیبت بھی بتا دیجیے مجھے 5 کروڑ چاہیے، میں نے زندگی میں کبھی 50 لاکھ اکٹھا نہیں دیکھا، تو میں 5 کروڑ اس کو دوں گا کہاں سے؟ پتہ چلا میں زندہ بھی ہوں، اگلے کی دکھ کا علم بھی ہے، لیکن اس کو ٹالنے کی، اس کی مدد کرنے کی طاقت میرے پاس نہیں۔ ایک بندے کی مدد کرنی تھی، میری تو ہوگی بس۔ واہ مدینے والے، تو نے ساری کائنات والوں کی مدد کرنی ہے، تیری پاوریں کون بیان کر سکتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سرکار کی پاوروں پر ایک حدیث سن لیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے، اب روحانی طاقتیں تو سرکار کے پاس بڑی ہیں نا، کبھی پتھروں کو بلایا تو کبھی چاند کو توڑا، اب جسمانی طاقت سنو۔ حضور علیہ السلام مکہ میں ایک دن تشریف لے جا رہے تھے، سامنے ایک شخص آیا، اس کا نام ہے ریکانہ۔ کیا نام ہے؟ ریکانہ تھا، وہ پہلوان۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ریکانہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تفلحو، کامیاب ہو جائے گا، پڑھ لے، اور پڑھ لے کلمہ۔ کہتا جی باقی چیزوں کا تو مجھے نہیں پتا، ہم تو ہیں پہلوان لوگ، ہم تو اس کو مانتے ہیں جو ہمیں بچھاڑ دے۔ اگر آپ نے کچھ منوانا ہے تو آپ مجھ سے کشتی کیجئے، اگر آپ جیت گئے تو میں آپ کی بات مانوں گا، اگر نہ جیت سکے تو پھر آپ اپنی راہ، میں اپنی راہ۔ اگر نبی پاک علیہ السلام چاہتے تو یہ فرما سکتے تھے بھائی میرا کام ہے پیغام پہنچانا، کشتیاں کرنا میرا کام ہے نہیں۔ مثلا میں جو آیا ہوں تقریر کرنے، آپ میں سے کوئی بندہ کہے مولوی صاحب یہ تقریر کرنی نا پہلے میرے نال بینی پھاڑ، زور لگا۔ اگر تو جیت گیا تو تقریر سنیں گے، اگر ہار گیا تو واپس دنیا پر چلا جا۔ میں کہوں گا بھائی بینی پھاڑ پاویں نہ پھاڑ، میرا کام تقریریں کرنا ہے، دین پہنچانا ہے، بینی پھاڑنا پہلوانی کرنا یہ میرا کام ہے۔ میرا جواب صحیح ہے غلط؟ جواب صحیح ہے۔ سرکار چاہتے تو یہ جواب دے سکتے، لیکن سرکار کو پتا تھا کئی ٹوں ٹوں کرنے والے ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہہ رہا تھا ہاں شان تو بڑی ہے لیکن پہلوانی کا فن تو نہیں آتا تھا نا۔ کوئی کہہ سکتا تھا نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چل ریکانہ، تیرا رانجا جیسے راضی ہوتا ہے تو ویسے راضی کر، چل آ صحیح میدان میں آیا ہے۔ لو جی ریکانہ نے اپنے بازو شازو اوپر چڑھائے، نبی پاک علیہ السلام نے بھی میدان شریف میں اور دائرہ وغیرہ لگایا تو سرکار بھی میدان میں آ گئے۔ ریکانہ نے پٹا شٹاتے ہاتھ مارے، اس طرح چکر شکر لگائے، ڈنڈ شنڈ نکالے۔ اب جیسے کشتی شروع ہوئی، ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈلے، بس نبی پاک نے ہاتھ ڈالنے کے بعد یوں کیا بس ایک باری، لو جی مکہ کا پہلوان ریکانہ نیچے، اللہ کا محبوب اوپر آیا۔ اچھا وہ ہار گیا نا، پھر اٹھ کر دیکھنے لگا، اتنا نرم نازک، اتنا صاف ستھرا جسم، پہلوانوں والے ڈولے بھی نہیں، جیت کیسے گئے مجھ سے؟ کہتا جی ایک باری پھر، فرمایا آ جا، ایک بار پھر آ جا۔ دوبارہ پھر ریکانہ تکڑا ہوا، ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، کشتی جیسے شروع ہوئی، سرکار نے پھر مروڑا دیا، ریکانہ نیچے، مصطفیٰ اوپر آیا، پھر اوپر۔ اب پھر کھڑا ہو کر حیران رہے گا بھئی بنی کیا میرے ساتھ، بھئی یہ ہوا کیا آج؟ کہتے جی باریاں تو 3 ہوتی ہیں نا، اب یہاں بھی حضور فرما سکتے ہیں بھئی 2 میں جیت گیا ہوں، 3 میں ایک تو جیت بھی جائے تو پھر بھی جیت تو میری ہے نا۔ فرمایا نہیں چل تو آ صحیح، تیسری باری آ جا۔ تیسری باری مقابلہ ہوا، بس سرکار نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر جیسے زور لگایا، ریکانہ نیچے، میرے مصطفیٰ اوپر آئے ہیں۔ اور سارے اونچا سے اونچا سمجھئے
جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا والا ہمارا. لیجیے جی تقریر ختم، گفتگو ختم. اللہ کریم یہ حاضری قبول فرمائے. لیکن میں نے ابھی مائک نہیں چھوڑنا. ابھی کسی نے یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان کے جس پہلو پر میں اب بات کر چکا ہوں، اس پر اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی یا کوئی میری دلیل کمزور لگی ہے یا پھر اس کے مخالف کسی کے پاس کوئی سوال ہے، کوئی دلیل ہے، بسم اللہ بڑے پیار سے سوال کر کے اپنے دل کی تسلی کرا سکتے ہیں. ہے بھائی تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. ہاں جی، ہے بھائی کسی دوست کا کوئی سوال؟ مرزا جیلمی کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. آج کل وہ لوگ کہتے ہیں وہ بس ساری اچھی باتیں کرتے ہیں. اس لیے تو میں کہتا ہوں کوئی ہے تو آ جب مرزے والا، کیونکہ مرزا کہتا ہی نا مولویوں پھڑیا کرو جمعے تے کھڑے ہو جائے کرو. بسم اللہ میں تے کہنا آ بھائی مینوں پھڑ. بھائی اس بندے کا کیا بندہ ذکر کرے جس کا یہ ایمان ہے کہ نبی تے کوئی شے ہی نہیں. اس لعنت کا بندہ کیا تذکرہ کرے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی تو کوئی شے ہی نہیں. اور اب یہ پتہ ہے کس کی بولی ہے؟ فلانا کوئی شے نہیں، فلانا کوئی شے نہیں، فلانا کوئی شے نہیں. پتہ ہے کس کی بولی ہے؟ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. یہودیوں نے کہا عیسائی تے شے ہی کوئی نہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. عیسائیوں نے کہا یہودی تے شے ہی کوئی نہیں. یہ انہاں دوواں دا بچہ ہے. وہ کہندے تو کوئی شے نہیں، وہ کہندے تو کوئی شے نہیں، کہندے سارے ہی کوئی شے نہیں. سمجھ آئی؟ ایک طرف اس کے بولی ہے کہ نبی کوئی شے نہیں، ایک طرف قرآن کی بولی ہے. آپ کس بولی کو مانیں گے؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائے، تکلیف پہنچائے. فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا. جو باتیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان باتوں سے بری فرما دیا. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. یہ اللہ کا قرآن سنا رہا اور یہ کہنے والوں کہ نبی تے کوئی شے نہیں. لاکھ لعنت ہے تمہارے اس گندے عقیدے پر. اللہ فرماتا ہے
کہتا ہے کوئی شے نہیں، اللہ فرماتے بڑی عزت والے ہیں۔ جب موسیٰ نبی بڑی عزت والے ہیں تو جو موسیٰ کے بھی امام ہیں، کل نبیوں کے امام ہیں، میرے مصطفیٰ ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کی شان آیا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللہ تو اتنی شان مصطفیٰ کی بیان کرے اور یہ کہ کوئی شے نہیں۔ اچھا یہ کہتے ہیں نبی تو پیشاب بھی نہیں روک سکتے، قرآن سے پوچھنا نبی کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یحل لهم الطیبات، نبی پاک علیہ السلام پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ پتہ چلا نبی پاک علیہ السلام کی مرضی چلتی ہے، جس کو چاہیں حلال فرما دیں، جس کو چاہیں حرام فرما دیں۔ یہ کہتے جی پیشاب بھی نہیں روک سکتے، توبہ معاذ اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ایک بندہ جو آپ کے سامنے آ کر کہتا ہے اور جس کا نام ہے نا عمران خان ہے، کوئی شے ہی نہیں، کوئی شے نہیں۔ اچھا آپ کیا سمجھیں گے یہ بندہ عمران خان کا سپورٹر ہے یا مخالف ہے؟ کیا سمجھیں گے؟ مخالف ہے۔ کیوں؟ بولی بتا رہی ہے نا، بولی سے پتہ لگتا ہے دشمن ہے۔ کوئی بندہ آ کر کہتا ہے یار نواز شریف تو کوئی شے ہی نہیں، اب آپ کہیں گے اس کا عاشق ہے یا دشمن ہے؟ پتہ چلا یہ کہنا کہ کوئی شے نہیں یہ دشمن کی بولی ہے۔ جو کہتا ہے بابے کوئی شے نہیں وہ بابوں کا دشمن، جو کہتا ہے داتا صاحب کوئی شے نہیں جو داتا صاحب کا دشمن، جو کہتا ہے ولی کوئی شے نہیں وہ ولیوں کا دشمن، جو کہتا ہے نبی کوئی شے نہیں وہ ٹوٹ پینا نبیوں کا دشمن ہے۔ نبی تو نبی ہے جو ولیوں کا دشمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے پیاروں کا دشمن ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ کیا ہے اعلان جنگ ہے؟ اس لیے بھائی اپنی ایمان کی خیر منائیں، خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی اس فتنے سے بچائیں۔ بس اتنی کافی ہے جی اس کی۔ کوئی اور سوال ہے تو بسم اللہ جی۔ جی فرمائیں۔ یہ نماز کے بارے میں جو ہے کہ اللہ کی نماز ہے، جہاں مرضی پڑھ لو، اس کے پیچھے مرضی پڑھ لو۔ اچھا بھائی کہہ رہے ہیں کہاں کچھ لوگ کہتے ہیں بھی نماز تو اللہ کی پڑھنی ہے، جس کے پیچھے بولو مرضی پڑھ لو۔ اچھا مجھے ایک ٹیلی فون آیا فیصل آباد سے، نماز تے اللہ دی پڑھنی ہے جہدے پیچھے مرضی پڑھ لو۔ اور میں کیا ہے امام کا عقیدہ اور ایمان بھی چیک کرنا ہے کہ نہیں؟ کہتا جی او دا عقیدہ او دے نال سانو کی، ہم نے تو نماز پڑھنی، اس کو نماز آتی ہو نماز یاد ہو۔ میں نے کہا اچھا قادیانیوں کو نماز یاد ہے، قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ کہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی ان کا عقیدہ اور میں کہا ٹوٹ پہنے تو بھی من ہے، جس کا عقیدہ خراب ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ نماز صرف اس کے پیچھے ہوگی جس کے اندر امام بننے کی شرطیں پائی جائیں گے۔ امام بننے کی سب سے تکڑی شرط ہے کہ صحیح العقیدہ سنی ہو۔ جو بے ایمان ہو اس کے پیچھے نماز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے ایمان کی تو اپنی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کسی کی ہوگی جس کی اپنی نہیں ہو رہی۔ اس لیے
جو کہتے ہیں نا جی نماز ہی پڑھنی ہے جس کے پیچھے مرضی پڑھ لو، وہ پھر اپنی بیوی کو آگے کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا اس کو نہیں آتی؟ کیا وہ سجدہ نہیں کر سکتی، رکوع نہیں کر سکتی، اس کو قیام کا نہیں پتا، اس کو قرات کا نہیں پتا، نماز یاد نہیں؟ جب سب کچھ اس کو آتا ہے پھر اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہے گا جی اس کے اندر شرط نہیں پائی جاتی، شرط ہے مرد ہونا۔ بھائی مرد ہونا اگر شرط ہے تو یہ بھی شرط ہے صحیح العقیدہ ٹنا ٹن مسلمان ہونا۔ بے ایمان گستاخ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ہاں جی بسم اللہ۔ اور عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے بھائی، عقیدہ صحیح نہ ہو تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کوئی عبادت قبول نہیں۔ ابو جہل کیا حج نہیں کرتا تھا؟ بولیں کرتا تھا؟ کیا ابو جہل کعبۃ اللہ کا خادم نہیں تھا؟ تھا۔ نہیں اعتبار تو قرآن پڑھو، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو کافر ہیں ان لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے کو اور کعبہ کی خدمت کرنے کو، اس کام کو اس کے برابر سمجھ لیا۔ کس کام کے برابر؟ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ تو پتہ چلا بندہ اگرچہ کعبے کا متولی ہو، اگرچہ حاجیوں کو پانی پلانے والا، دعوتیں کرنے والا ہو، جب تک عقیدہ ایمان درست نہیں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائی اپنے عقیدے کی خیر مناؤ، عقیدہ اپنا صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اللہ کے ساری نبیوں کو ماننا ہے، نبی کی ازواج کو ماننا ہے، نبی کے اصحاب کو ماننا ہے، نبی پاک کی آل کو ماننا ہے، اہل بیت کو ماننا ہے۔ کسی بھی اللہ کے پیارے کی ادنا سی بھی گستاخی، بے ادبی، توہین نہیں کرنی، اس لیے کہ اگر ایسا ہو گیا تو اللہ کو تیری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا ادب کتنا کرتا ہے، حیا کتنا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ادب والا، حیا والا بنائے رکھے۔ ہاں جی کوئی ہے گا کیا؟ بس کریے جی، چلو جی بسم اللہ۔ یار زندہ صحبت باقی، وما علیہ الا البلاغ۔ کیڑی کمپنی نے کیتا ہے تاکہ میں جواب اسے مطابق دوں؟ دیوبندیاں نے۔ مدینہ شریف صلاۃ نہیں پڑھ دے تے تسی کیوں پڑھ دے ہو؟ یہ دا مطلب ہے تو او کم کرنا ہے جڑا انہوں نے کرنا ہے۔ انہوں نے تے جوے دے اڈے دا افتتاح امام کعبہ تو کروایا ہے، تم ہی کھولنا ہے تے خیر المدارس دے سامنے جوے دا اڈا تے خیر المدارس دا جڑا کھڑپینچ مولوی ہوئے انہوں سادہ بھائی پہلی گھٹ تو بارے، پہلا پتہ بھی تو ساڑھے آنا پتہ لگے کرنا انہاں دی ریس۔ دوجا تینوں اے تے نظر آ گیا، اے نظر نہیں آیا مسجد نبی حضور دے روزے تے لکھے ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مدینے والی مسجد وچ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تمہاری مسجد بھی کیوں نہیں لکھا ہوا؟ یہ کیوں نہیں نظر آتا؟ دوسرا بھائی سیدھی بات ہے، ہم نہ مدینے والا دین چاہیے نہ مکے والا دین چاہیے، ہمیں مصطفیٰ والا دین چاہیے۔ بھائی مدینے اور مکے میں تو ہوتا یہ رہا جو حکومت آ گئی وہی دین آ گیا۔ حکومت آ جائے شیعوں کی تو بتائیں کل کو پھر کیا ہوگا؟ ہر طرف پنجے لگ جائیں گے، کالے علم لگ جائیں تو پھر کیا کالے علم والے سچے ہو گئے؟ اگر یہ دلیل پکڑنی ہے تو 600 سال پورا، پورے 600 سال مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں، پورے عرب کے اندر اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا تھا وہ اس وقت امت گمراہ تھی۔ یہ تو 1925 میں آ کر بند ہوا ہے، اس سے پہلے وگرنہ اٹھا فتاوی دارالعلوم دیوبند، اٹھا فتاوی فریدیہ اکھوڑا کھٹک والے مفتی کا، ان کے اندر صاف لکھا ہے مدینہ اور مکہ کے اندر بھی اذان سے پہلے پڑھا جاتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب کیا حکومت چینج ہوگی تو تیرا ایمان بھی چینج ہو گیا؟ واہ سنیہ تیری تجھے مبارک ہو، حکومتیں 100 چینج ہو، ہمارا ایمان وہی ہے جو مصطفیٰ دے کر گئے تھے۔
समझ आई ना। हम वो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इधर की आवाज़ चली तो इधर चल दिए, इधर की चली तो इधर चल दिए ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी दीन तरीके पर खड़े हैं जो नबी पाक ने सहाबा को दिया, सहाबा ने आगे हमें दिया। समझ आई ना। इसलिए हम दीन मुस्तफ़ा के पाबंद हैं, किसी हुकूमत के पाबंद नहीं। जी ये 1925 में शुरू कर दिया गया, इसके पास क्या उसका बहस है, क्या सबूत है? किस चीज़ का? इस चीज़ का वो कुछ भी आपका क्या है सबूत? किस चीज़? सबूत क्या है इसका? सबूत जो सलाम जो बंद किया गया, हाँ हाँ क्या है? मैं किताबों में दिखाता हूँ, तारीख में किताबों में साफ लिखा है। हरमैन शरीफैन में मुअज्जिन अजानों से पहले पढ़ते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, पढ़ते थे। ये देखें ना, वाबियों का फतवा क्या है, गुंबद बनाना हराम है। जन्नतुल बकी में नबी पाक की साहबजादी मोहतरमा हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का गुंबद था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की कब्र अनवर पर गुंबद था। हज़रत खदीजा की कब्र पर गुंबद था। जन्नतुल बकी में हज़रत उस्मान गनी की कब्र के ऊपर गुंबद था। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, कभी तारीख़ पढ़ के तो देखो, इन ज़ालिमों ने 1925 में जब मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा पर कब्ज़ा किया इन नजदी हुकूमतों ने, उन्होंने जुल्म कितने किए। इन्होंने तो हुजूर अलैहिस्सलाम के सब्ज़ गुंबद को गिराना वाजिब करार दिया था, वाजिब। ये तो सलामत रहे वो सुन्नी जिन्होंने उस वक़्त पूरी दुनिया को जाम करके रख दिया था। जैसे आज धरने होते हैं ना, उस वक्त सुन्नियों ने पूरी दुनिया के अंदर धरने दिए, सऊदी हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला, भाई बाकी जो कोई गंद मारना था मार लिया, खबरदार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के रोज़े को गिराने की जुर्रत मत करना। और ये भी कभी तारीख में पढ़ो ना, वो दर्दनाक तारीख कभी आप पढ़ के देखो, तारीख व नजदो हजाज, अल्लाह में पढ़ने की तौफीक दे। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े अनवर को गिराने के लिए इनकी करेने जोर लगा रही थी, करेने टूट गई, मुस्तफ़ा का रोज़ा ना हिल सका। तारीख कभी पढ़ो। एक जब सुन्नियों की हुकूमत थी वो भी पढ़ो। सुन्नियों की हुकूमत में मस्जिद नबवी की तामीर की ज़रूरत पड़ी तो कैसी हुई थी ये भी पता है। ऐलान किया गया था पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान कारीगर, मिस्त्री, फनकार, अपने फ़न के माहिर हैं, सारे मदीने में आ गए सारे मदीने में। उनका ऐसा है कि तुम्हारे पास फ़न तो है, दीन की तालीम नहीं, ऐसा करो तुम्हें मदीने में रिहाइश देते हैं। दुनिया भर के अपने फ़न के जो मास्टर थे उनको मदीना शरीफ में अलग कॉलोनी बनाकर रिहाइश दे दी गई। उनका आना जाना, दवाई, खाना पीना सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से। उनकी शादियाँ हुई, बच्चे हुए मदीना में जो पैदा, उनको कुरान का हाफिज़, शरीयत का आलिम बनाया गया। फिर कहा उनके वालिदैन से, चलो अपना हुनर अपने बच्चों को सिखाओ। शरीयत के हाफिज़, कुरान के हाफिज़, शरीयत के आलिम मस्जिद नबवी की तामीर करने लगे। ईंट उठाते हैं कुरान पढ़ते हैं, ईंट उठाते हैं तो कुरान पढ़ते हैं। आया है इस अंदाजे पर। फिर उन्होंने कोई फट्टा लकड़ी का तोड़ना जोड़ना है ना, या पत्थर वगैरह की रगड़ाई करनी है, बड़ा छोटा हो गया, मदीना शरीफ में नहीं करना। क्यों? यहाँ छर 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 छाँ 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 टी टाँ टू टू होगी ना, आवाज़ पैदा होगी। यहाँ मुस्तफ़ा का रोज़ा है, शोर क्यों हो? ले जाओ मदीने से बाहर। कोई कील भी अगर ठोंकना है तो उन्होंने नहीं कहा कि रोज़ा इधर है उस नुक्कर में ले जा कर, ना, कील भी अगर लकड़ी के अंदर ठोंकना था, पूरी लकड़ी को उतारा, मदीने से बाहर जाकर कील लगाया, फिर दोबारा वापस आई लकड़ी। यूं अदब और एहतराम से सुन्नियों ने वहाँ वक्त गुजारा था। और अब देख लो, मदीना शरीफ में जाते हैं तो एक लाल रुमाल वाली बांदरी फिर रही होती है। ऐलान कर रहा था, मैंने उसकी वीडियो देखी, कोई बंदा अगर नबी पाक से शफात का सवाल ना करे, बंदा पूछे तेरी बेबे को सवाल करा शफात दा, शफीउल मुज़निबीन तो मेरे मुस्तफ़ा हैं, शफी रोज़े शुमार मुस्तफ़ा हैं, तो शफात का सवाल उनसे ना करें तो कुट टुट पड़े, करेंगे किसे? आए हाय। बंदा अब्बे को नाम मंगे तो किदे को मंगे, माँ को नाम मंगे तो किदे को मंगे, मेरे मुस्तफ़ा तो अब्बे से बढ़कर हैं, अम्मी से बढ़कर हैं। आया तवज्जो है भाई। ये कभी ये पढ़ो कितना जुल्म हुआ है वहाँ पर, कितना
ان کا تو فتویٰ تھا جو یا رسول اللہ کہے کاٹ کے رکھ دو. پورا عرب میلاد مناتا تھا. مسجد نبوی شریف میں 12 دن میلاد کی محفلیں، 12ویں رات پوری رات کا جلسہ ہوتا تھا. امام مدینہ واز فرماتے، نعتیں ہوتی، اور مکہ شریف میں جہاں حضور کی ولادت ہوتی وہاں جا کر میلاد شریف ہوتا تھا. یہ سب نظر نہیں آتا. اب روکنے ٹوکنے والے آگے اس کو دلیل بنا لے تو وہ جو اتنے سال وہ ہوئے، وہ کبھی تاریخ پڑھا کرو. سنیو، میں گزارش کروں گا آپ سے، آپ تاریخ مدینہ پڑھیں. گزارش کروں گا. ایک تو میرے آقا کا شہر ہے، پھر آپ کو پتہ لگے مدینہ شریف میں کب کیا ہوا، کس نے مدینے پر ظلم کیا اور کس نے مدینے کا ادب کیا. آپ کو آپ کی آنکھوں سے آنسو روان نہ ہو سنیوں کی تاریخ پڑھ کر، اعزاز کے ساتھ آنسو. واہ یار کتنے پیار والے تھے. اگر ان کا پیار دیکھ کر آنکھیں نہ روئیں تو مجھے پکڑ لیں، اور ان کا ظلم دیکھ کر تمہارا کلیجہ پھٹنے کو نہ آئے تو مجھے بھی کہنا تم نے جھوٹ بولا تھا. کبھی پڑھو تو صحیح نا. اجازت ہے جی.